قبر والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والوں میں سرعام تمہیں مشرک کہتا ہوں۔ دیکھو اس چوزے کو ابھی انڈے سے باہر نہیں آیا ہے اور مسلمانوں کو مشرک کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں میں سریعام مشرک کہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں۔ جب اب میں دلائل کی روشنی کے اندر جب اس کا رد کرنا شروع کروں گا تو پھر ہوتا ہوا آئے گا اور ہم کو کافر کہہ دیا، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کو تو ایسا کہہ دیا، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے ہیں۔ یہ وہ مردود لوگ ہیں جو عوام کے سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں، بعد میں کچھ اور نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ دیکھیے آپ اس کو، یہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم کو برا مت کہو۔ اب دنیا میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر حاضری دیتے ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے قرآن و حدیث کی روح سے۔ استغفر اللہ، میں نے کب کہا کہ مسلمان مشرک ہیں؟ بلکہ مشرک وہ ہیں جو قبر والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور ترمذی شریف کی 3565 نمبر حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مخلوق سے حاجت طلب کی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے تو اپنی دلیل پیش کر دی ہے اور تو اپنی دلیل لا کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ قبر والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا جائز ہے۔